وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم پھر ایک مرتبہ کیمیائے سعادت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس سے درس حاصل کریں گے۔ جیسا کہ ہم کیمیائے سعادت سے اپنے دل کی حقیقت کو سن رہے ہیں کہ دل کیا ہوتا ہے اور دل یہ کتنا بہترین آلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی معرفت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ آلہ سمجھتے ہیں؟ انسٹرومنٹ، ایک آلہ جیسے اوزار ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نعمت دی ہے جس کو دل کہتے ہیں، اور ہم اس دل کو آج نہ جانے کہاں کہاں پھینکتے پھر رہے ہیں۔ کوئی پیسے میں لگا کے رکھا ہے، کسی نے گاڑیوں میں لگا کر رکھا ہے، کسی نے پراپرٹی میں لگا کے رکھا ہے، کسی نے انسانوں میں اپنا دل لگا کے رکھا ہے۔ لیکن نصیب والے ہیں وہ لوگ، سبحان اللہ تو بولو، کہ جن کا دل اس کے رب سے لگا ہوا ہے۔ بھلے سے ہم نے اپنے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ معرفت، وہ حقیقت ابھی تک اس کا ٹیسٹ، اس کی لذت نہ پائی ہو، لیکن ہم اس راستے پر تو ہیں۔ یہ میرے رب کا احسان۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم راستے پر ہیں تو ہم اس سے اور فائدہ مزید اٹھائیں، اور کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کیمیائے سعادت جیسی بہترین کتاب سے درس حاصل کرنے کی سعادت بھی دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی جلدی ہم وہ چیزیں سنتے ہیں جو ہم اس سے پہلے سن چکے۔ آپ کو تقریباً جہاں تک میرا خیال ہے یاد آ گیا ہوگا دل کے تعلق سے جو ساری چیزیں۔ دل جو ہے وہ جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کے جوڑنے کا ایک انسٹرومنٹ ہے۔ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے وہاں۔ تو اس کو کس طریقے سے سادھا جاتا ہے، جیسے ایک شخص جو چھری کو کسی چیز کے کاٹنے کے لیے استعمال کرتا ہے، ہمنگ ہو رہی ہے، جو کسی چیز کے کاٹنے کے لیے چھری کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو اس کے کاٹنے میں اچھی مدد کرے، اس کے لیے اس کو دھار لگاتا رہتا ہے، اس کو جنگ سے بچاتا ہے، اس پر دھار لگاتا رہتا ہے، تبھی اس کا کام وہ برابر کرتی ہے۔ اور کوئی اس کو اگر غلط جگہ پر رکھ دے، پانی میں بھگا کر رکھ دے یا دھوپ میں چھوڑ دے یا گندگی یا مٹی میں ٹھوس کے رکھ دے تلوار یا چھری، اس کا کیا حال ہوگا آپ کو معلوم؟ جنگ کھا کر اس چھری کو وہ کھا کر ختم کر دے گی، ہے نا۔ ہو سکتا ہے آپ جب وہ نکالیں تو ہینڈل کے سوا کچھ نہ بچے، ہے نا۔ تو ایسا ہی آج ہمارا دل کا ہے بھائی۔ تو دل کو ایسی بری چیزوں سے دور رکھو۔ تو ہم یہیں آئے تھے کہ دل کو کن چیزوں سے بچانا چاہیے اور کن چیزوں میں لگانا چاہیے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ سنا تھا تمام برائیوں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا۔ برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ برائی یہ ورڈ ہے، اس کی اصطلاح یعنی ڈیفینیشن کیا ہے؟ برائی وہ ہے جس کو میرے رب نے برا کہا۔ برائی وہ نہیں جس کو تم برا سمجھتے ہو۔ برائی وہ ہے جو میرا رب جس کو برا کہتا ہے، اور اچھائی وہ جس کو میرا رب اچھا کہتا ہے۔ تم جس کو اچھا سمجھتے ہو وہ اچھائی نہیں ہے، میرے رب نے جس کو اچھا کہا وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھائی کو جانو اور برائی کو جانو، برائی سے اپنے دل کو محفوظ کرو اور اچھائی سے اپنے دل کو دھار لگاؤ، صاف کرو، چمکاؤ، ہے نا۔ اسی لیے مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا، ہے نا۔ اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ اللہ والے یہی سب چاہتے تھے کہ ان کو بس جو حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے
تو وہ مل جائے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ دل کے بنے بغیر نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہوشیاری کرتے ہیں، میں کچھ بھی ہوں تو کیا میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں، ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے. بغیر راستے پر جائے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صحیح ہے نا. جیسے آپ اپنی فیملی، مان لیجیے آپ کی شادی ہو گئی سب کی، بولو سبحان اللہ، آپ کے 8-10 بچے ہو گئے مان لیجیے. اب آپ کہیں گے کہ میں اپنی وائف سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنے 8-10 بچوں سے بھی محبت کرتا ہوں، ہے نا، لیکن آپ کمانے کو نہ جائیں، ان کی ذمہ داریوں کا خیال نہیں رکھیں، تو آپ مانا جائے گا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. ابھی اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہے کہ جو صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کام پر چلے جاتا ہے، اس کے بچے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر میں اٹھے اور وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا اور وہیں سے کام پر چلا گیا. بچوں کی شکل دیکھنے کے لیے نہیں ملی. رات کو جب آیا تو بچے سو چکے تھے، آ گیا وہ سو گیا، پھر صبح یہی حال. ہفتے بھر اس نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، بچوں کو جب دیکھا تو سوتے دیکھا، اور بچوں نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہفتے بھر. چھٹی کے دن دیکھا کہ ہاں یہ ہمارے ابا ہیں، ہے نا. تو اس طریقے سے کوئی اگر زندگی گزارتا ہے تو کیا وہ بچے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ ہم سے محبت نہیں کرتے؟ کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے تو قربانی دے رہے ہیں، ہے نا، کہ وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے محبت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں ان کی ذمہ داریاں پوری کروں، ان کو کوئی تکلیف نہیں آنے دوں. تو بس اچھائی وہ جس کو میرے رب نے اچھا کہا، برائی وہ جس کو میرے رب نے برا کہا. ہر برائی سے اپنے دل کو بچاؤ تو اس کو جنگ نہیں لگے گی، اور ہر اچھائی سے اس کو چمکاؤ تاکہ اس میں رب تبارک تعالیٰ کی انوار اور تجلیات جو ہے ظاہر ہوں، اور اس کے بعد ہم کو اس سے وہ کچھ ملے جس کے لیے ہم اپنی جھولیاں پھیلا کر رکھتے ہیں. یہاں تک ہم آئے تھے. اس کے آگے ہم نے یہ سنا تھا، اس بات پر یقین کرو، اس بات پر یقین کرو کہ یہ صرف انبیاء اور اولیاء کا ہی حصہ نہیں ہے، کہ یہ انہی کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی، ہر ہمہ شمہ کے لیے ممکن ہے. اور کیسے ممکن ہے؟ اس کی مثال کیا دی تھی بتاؤ آپ. یہ صرف ریویژن ہے، ابھی تک جو چل رہا ہے ریویژن ہے، کیونکہ میں ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہوں فصل پر، کون سی فصل ہے، تو میں یہاں سے نہیں، اپنے جو دھیان میں وہ بتا رہا ہوں. کون سی مثال تھی اس کی؟ مثال کیا تھی؟ یعنی ہر ہمہ شمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ممکن ہے، اور ہر کسی کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور ہر کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو الہام ہوتے ہیں اور جو وہاں سے انوار و تجلیات نازل ہوتی ہیں، اس کا حصہ ہر شخص کے حصے میں ہے. کیسے؟ اس کی ایک مثال دی تھی. اگر آپ کو یاد نہیں ہے نا تو آج کا بیان کر کے کوئی فائدہ نہیں. ہاں حضرت فرمائیے. کچھ چیز کے خیالات، جیسے کہ ابھی میں کچھ چیز میں ہوں لیکن نماز جانے کا اس کا خیال آتا ہے. ہاں، یعنی یہ ایک چیز تھی، یہ میں نے مثال دی تھی، لیکن یہ احیاء علوم کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی تھی. یہ مثال سمجھ میں آئی؟ کیا کہا علی بھائی نے؟ یہ مثال کیا؟ وہ بھی ایک حدیث ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی تھی کہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر کوئی شخص جب سوتا ہے، جب اس کے یہ جو 5 سینسز ہے وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے دماغ کو سگنلز بھیجنا بند کر دیتے ہیں. میں انگلش میں بول رہا ہوں، امام غزالی نے اپنی لینگویج میں کہا ہے، سگنلز بھیجنا بند کر دیتے ہیں. تو یہ 5 حواسات جو ہیں، جو ذریعے ہیں، وہ دماغ کو سگنلز بھیجنا بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو سگنل آتا ہے وہ جاری رہتا ہے، وہ جاری رہتا ہے. اسی لیے ہم خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھنا یہ معمولی بات ہے. اب آپ اپنے گھر پہ اسکرین پر جو نہ جانے کہاں کہاں کے منظر یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ٹیکنیک ہے، پوری ٹیکنالوجی ہے جو کار فرما ہے، اس کے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن اندر کون سی ٹیکنالوجی میرے رب نے فٹ کی ہے، جس میں نہ کوئی وائر ہے، نہ بیٹری ہے، نہ اس کے اندر کوئی کہیں سے نیٹ ہے، نہ نیٹ ورک ہے، کچھ نہیں ہے. نیٹ ورک ہے لیکن یہ دنیا والا نہیں ہے. تو وہ جو نیٹ ورک ہے نا، وہ کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی. تو سوچو، جب کافر کو بھی اس سے حصہ ملتا ہے تو مسلمان اس سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ تو ہم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ چیز دی ہے کہ ہم جب سوتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ باوضو سو،
تو جو شخص باوضو سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ عرش کے نیچے سیر کرتی ہے، تو اس کو اچھی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور جو شخص جو ہے اپنے ذہن کو اس لیے کہا گیا کہ زیادہ کھا کے مت سو، تو اس سے اس کا جو ذہن جو رہتا ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے، تو اس کو اس کے جو سینس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ پراگندہ ہوتی ہیں، پراگندہ یعنی کلیئر نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا انبیاء اکرام کو جو کچھ خواب میں نظر آتا ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد جو اللہ والے جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں ان کے خواب اتنے ہی زیادہ کلیئر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو حصہ ملتا ہے۔ جیسے جیسے شخص گنہگار ہوتا ہے تو اس کو اتنے پراگندہ خواب آتے ہیں، پھر اس کو مثالوں کے ذریعے خواب آتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خواب میں ہم کچھ دیکھتے ہیں تو اس کو تعبیر کرنا پڑتا ہے نا، لیکن اللہ والے جب خواب دیکھتے ہیں نا تو تعبیر وغیرہ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، یہاں تک کہ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو سگنلز ملتے ہیں اس کے لیے اگر تمہارا دل بالکل اچھا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لوح محفوظ بنائی ہے اس کو بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغداد کے مصلی پر کھڑے ہو کر، ممبر پر کھڑے ہو کر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے لوح محفوظ پڑھ سکتا ہوں، اور وہ بھی خواب میں نہیں، جاگتے میں اور اپنی ماتھے کی آنکھوں سے۔ اب آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کرامت سنی ہوگی بہجت الاسرار سے، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر وعظ کر رہے تھے، اور اچانک وہ دوسری سیڑھی پر یا وہ ممبر پر تیسری سیڑھی پر جہاں پر بھی کھڑے ہوں گے اتر گئے، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر اوپر چڑھ گئے اور پھر سے بیان کرنے لگے۔ لوگوں نے بیان ختم ہونے کے بعد پوچھا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ آپ دوران بیان بیچ میں نیچے اترے پھر اوپر چلے گئے؟ کہا میں جب بیان کر رہا تھا تو ایک شخص خواب میں سرکار کی زیارت فرما رہا تھا، خواب میں سرکار کی زیارت فرما رہا تھا، اور جیسے ہی سرکار اس کے خواب میں آئے تو میں نیچے اترا۔ وہ جو خواب میں دیکھ رہا ہے نبی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کیسا اپنے دل کو بنایا ہوگا۔ تو ایٹ لاسٹ بولنا کیا ہے، اپنے دل کو اچھا بناؤ، اپنے دل کو برائیوں سے بچاؤ۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا ارے چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تو معاف فرما دیتا ہے، اللہ والے اس وجہ سے چھوٹے موٹے گناہ بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو حشر کی فکر اتنی نہیں ہوتی تھی کہ حشر کے میدان میں نیکیاں کام آئیں گی اور یہ گناہ بھاری پڑیں گے۔ ابھی وہ بعد میں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، ابھی اللہ تعالیٰ سے میرا کنیکشن ختم ہو جائے گا اگر میں یہ گناہ کروں گا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے تھے، یہاں تک کہ گناہ تو چھوڑو، ایسی جائز چیزیں کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عام شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے جائز کی ہے، وہ جیسے زیادہ کھانا، زیادہ سونا، لوگوں سے محبت رکھنا، مال سے محبت رکھنا، اس سے بھی دور رہتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اتنی کیونکہ وہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہتے تھے۔ آج ٹائم کم ہے اور کیونکہ کلاسز ہے اس وجہ سے ہم اس کو یہی ختم کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹل کا ٹوٹل ریویژن تھا، ٹھیک ہے نا؟ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اس کو نا ہفتے بھر ریوائز کرو، ذہن میں بار بار اس کو سوچتے رہو تاکہ اگلے ہفتے کے لیے آپ تیار ہو۔ جیسے ہر ہفتے جو ہے نا مجھ کو پہلے یہ پرانا کلیئر کرنا پڑتا، آپ کے سامنے پیش کرنا پڑتا تاکہ آپ کا ذہن بنے پھر میں آگے بولوں، تو اگلے ہفتے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آج جلدی اس لیے ختم کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے صدقے طفیل ہمیں خوب نیکیاں کر کے آخرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے دل کو اپنے انوار و تجلیات کے لیے تیار فرما۔ میرے مولا ہمارے دلوں پر اپنے انوار و تجلیات نازل فرما۔ میرے مولا ہمارے دلوں کو صاف و شفاف فرما، اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے ہمارے دلوں کو میرے مولا تیار فرما۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھ، انہی کی محبت میں موت عطا فرما۔ اولیاء اکرام کا سچا غلام بنا، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔